بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، مرد حق، جری اور اسلام میں امام علیہ السلام کے حقیقی آشنا تھے۔ آپ اسلامی فتوحات اور جنگ صفین وغیرہ میں شریک رہ چکے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے بیت جدید کو ٹھکرا کر مدینہ کو خدا حافظ کہا تو آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مکہ تک تشریف لائے۔ مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہوئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، ہو سکتا ہے آپ ہماری ہدایت کا سبب بنیں۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی تہذیب اور وہاں کے لوگوں کی بدلتی ہوئی طبیعت اور مفاد پرستی کو بخوبی جانتے تھے، کیونکہ اسی کوفہ میں آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا چکا تھا۔ ایسے شہر کے لیے کسی مخلص اور تجربہ کار شخص کی ضرورت تھی کہ جو لہجہ با لہجہ رنگ بدلنے والے افراد سے شکست نہ کھا سکے اور اپنے مقصد کے اصول سے ہنگامی حالات میں بھی غافل نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مختصر قافلے پر نظر ڈالی اور مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ منتخب فرما کر کوفہ روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی روانگی سے قبل حضرت امام حسین علیہ السلام نے سعید اور ہانی بن عروہ کے ہاتھ ایک خط اہل کوفہ کے نام اس مضمون کا ارسال کیا: یہ لوگ یعنی سعید و ہانی بن عروہ تمہارے خطوط لے کر پہنچے۔ تمہاری تحریر کو میں نے غور سے پڑھا، تمہاری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے بلا رہے ہو۔ سردست میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، یہ میرے معتمد ہیں اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے تمہارے حالات کی اطلاع دیں گے۔ اگر انہوں نے اطلاع دی کہ کوفہ کے سربراہ افراد اس بات پر متفق ہیں تو میں آ جاؤں گا۔ واضح رہے، امام کتاب خدا پر کامل عدالت کا پابند، حق اور مرضی معبود کا ہمہ وقت واسطگار ہوتا ہے۔ والسلام، حسین بن علی بن ابی طالب۔ جناب مسلم بن عقیل مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کر کے صبح ہوتے ہی کوفہ کی سمت سفر کا آغاز کر دیا۔ راستے کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے مدینہ سے کوفہ پہنچے اور مختار بن عبید ثقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کی خبر سن کر اہل کوفہ مختار کے گھر میں جمع ہوئے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا تو لوگ جوش محبت و عقیدت سے رونے لگے، اور بعض با اثر عقیدت مندوں نے کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی نصرت کا یقین دلایا۔ اس کے بعد لوگ آپ کے ہاتھوں پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے لگے۔ اگرچہ جناب مسلم بن عقیل نے ان لوگوں سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ بارضا و رغبت بیعت کرنے لگے تو آپ نے ان سے اس طرح بیعت لی جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ خزرج وغیرہ سے بیعت لی تھی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے: کتاب خدا و سنت رسول کی طرف دعوت، ظالموں اور سرکشوں سے جہاد سے دفاع، محروموں کے حقوق کی بازیابی، غنائم کی تسیع و تقسیم اور اہل بیت کی نصرت۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بیعت ایک ہی روز نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا سلسلہ کم و بیش 1 ماہ جاری رہا، اسی لیے بیعت کرنے والوں کی تعداد معین نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جب ابن زیاد ملعون کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس نے اہل کوفہ سے کہا: شام سے بہت جلد لشکر آنے والا ہے جو تم کو تباہ و برباد کر دے گا، نیز تمہاری جان اور آبرو بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ چنانچہ وہ افراد جنہوں نے ابن زیاد کا کلام سنا تھا وہاں سے نکل کر مہاجرین کے اہل خانہ کے پاس پہنچے اور ان کی ماں، بہنوں اور بیویوں کو ورگلایا کہ تمہارے وارثوں کو شام کا لشکر آ کر تہس نہس کر دے گا اور لشکر آنے ہی والا ہے۔ عورتوں کا دل اپنے وارثوں، بھائیوں، بھتیجوں کے قتل سے لرزنے لگا اور بے تحاشا گھروں سے نکل آئیں اور اپنے اپنے عزیزوں کے دامن پکڑ کر فریادیں کرنے لگیں، جن سے مہاجرین کے دل بھی کانپنے لگے۔ کچھ تو انہیں عورتوں کے ساتھ چلے گئے اور کچھ موقع دے کر فرار ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو بہت مختصر افراد کو موجود پایا۔ شام ہوتے ہی آپ کے پاس صرف 30 افراد بچے تھے اور اسی قلیل تعداد کے ساتھ آپ نے نماز مغرب ادا کی۔ نماز کے بعد ان میں سے بھی 10 افراد ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے ساتھ 10 ہی افراد رہ گئے ہیں۔ انہی لوگوں کے ہمراہ آپ باب کندہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلم بن عقیل محل کندہ میں جس وقت پہنچے تو اپنے آپ کو تنہا پایا۔
اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا اور ابن زیاد کی دھمکی آمیز تقریر سے کوفہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر ایک مکان کا دروازہ بند نظر آتا تھا۔ مسلم کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے دروازے پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ چونکہ مسلم بن عقیل پر پیاس کا شدید غلبہ تھا اور دوسری طرف کوفیوں کی غداری کے احساس نے بھی کافی متاثر کر دیا تھا، آپ نے اس عورت کے پاس جا کر سلام کیا اور کہا، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ اس عورت کا نام توحا تھا، جو پہلے محمد بن اشد کی کنیز تھی اور آزادی کے بعد اسید خزرمی کے نکاح میں آ گئی تھی۔ اس سے ایک لڑکا بلال پیدا ہوا، وہ اسی لڑکے کا انتظار کر رہی تھی۔ توحا اندر سے پانی لائی، مسلم بن عقیل نے پانی پیا، پھر وہ کاسا رکھنے اندر چلی گئی اور جب لوٹ کر آئی تو دیکھا کہ وہ شخص دروازے ہی پر بیٹھا ہوا ہے۔ توحا نے کہا، اے بندہ خدا، کیا میں نے تمہیں پانی نہیں پلایا؟ اس کے فوراً حضرت مسلم بن عقیل نے کہا، تم اب اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم بن عقیل خاموش رہے۔ اس نے 2-3 مرتبہ کہا تو مسلم نے جواب دیا، اے کنیز خدا، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، کیا تم اپنے گھر میں مجھے پناہ دے کر ثواب حاصل کرو گی؟ ممکن ہے اپنی زندگی میں اس کا کچھ عوض دے سکوں۔ توحا نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ توحا نے کہا، آپ مسلم ہیں، آئیے، میرا گھر حاضر ہے۔ آپ داخل خانہ ہوئے۔ توحا نے ایک الگ کمرے میں فرش لگایا، کھانا لائی، مگر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اسی اثناء میں توحا کا لڑکا بلال آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو جب اس کمرہ میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو معلوم کیا کہ آپ اس کمرے میں آج بار بار کیوں داخل ہو رہی ہیں، بتائیے ماجرا کیا ہے؟ لڑکے کی ضد نے اس کو یہ راز بتانے پر مجبور کر دیا۔ پہلے اس لڑکے نے کہا، تم یہ قسم کھاؤ یہ بات کسی سے نہیں بتاؤ گے۔ اس نے قسم کھائی تو توحا نے کہا کہ آج ہمارے گھر مسلم بن عقیل مہمان ہیں۔ وہ یہ بات سن کر خاموشی سے لیٹ گیا، لیکن صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی توحا کا لڑکا بلال عبد الرحمن بن محمد بن اشد کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ عبد الرحمن فوراً ہی دربار ابن زیاد میں اپنے باپ کے پاس پہنچا اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا کہ مسلم ہمارے محلے کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ محمد بن اشد نے جواب دیا کہ کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں ہے۔ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے ابن مرجانہ نے محمد بن اشد کی سرکردگی میں 80 سواروں کو روانہ کیا۔ جب یہ لشکر توحا کے گھر کے قریب پہنچا، جناب مسلم بن عقیل نے ہتھیاروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ ذرا پہن کر گھر سے باہر نکلنا ہی چاہتے تھے کہ ابن اشد کا لشکر گھر میں داخل ہوا اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے نتیجے میں جنگ شروع ہو گئی اور تنہا مسلم بن عقیل نے لشکر کو 3 مرتبہ گھر سے باہر نکال دیا۔ جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے دیکھا کہ اس طرح مسلم بن عقیل پر ہم قابو نہیں پا سکیں گے تو انہوں نے مکانوں کی چھتوں سے جناب مسلم بن عقیل پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دی۔ مسلم بن عقیل اس دوبارہ شکار لشکر کی بزدلی اور اوچھاپن کو دیکھ کر گھر سے نکل آئے اور دلیرانہ جنگ کرنے لگے اور محمد بن اشد کے بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلم بن عقیل کے حملوں کو دیکھ کر ابن اشد سمجھ گیا کہ مسلم کو اس طرح گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس نے کہا، مسلم آپ کے لیے امان ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا فریب کا راو بدر کردار لوگوں کی ایمان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن لشکر والوں نے بیک آواز کہا کہ آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ کو اسیر کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا اور جب جناب مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت کے آثار محسوس کیے تو وصیت کے لیے مہلت طلب کی۔ ابن زیاد نے کہا، وصیت کی اجازت ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ایک مرتبہ پورے مجمع پر نظر ڈالی۔ عمر سعد کے علاوہ کوئی شخص وصیت کے لائق نظر نہ آیا۔ مجبوری کی حالت میں کمینہ، نالائق اور گھٹیا لوگ بھی قابل اعتماد سمجھ لیے جاتے ہیں، لہٰذا حضرت مسلم نے بھی ابن سعد کو لائق اعتبار سمجھ کر فرمایا، ہمارے تمہارے درمیان ایک قرابت ہے، اس لیے تم سے میری ایک خواہش ہے۔ لیکن ابن سعد نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، سن تو لیا، کیا کہتے ہیں؟ ابن سعد جناب مسلم کے پاس گیا۔ آپ نے اس کو یہ وصیت کی، جب میں کوفہ آیا تھا تو اس وقت میں نے 600 درہم قرض لیے تھے، ان کو میری زرہ اور تلوار فروخت کر کے ادا کر دینا اور میری شہادت کے بعد ابن زیاد سے میری لاش لے کر دفن کر دینا اور امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر اس حادثے سے مطلع کر دینا اور لکھنا کہ کوفہ تشریف نہ لائیے۔
ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو بلائے بام لے جا کر شہید کر دیا جائے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جایا گیا تو اس وقت آپ یاد خدا میں مصروف تھے۔ احمر بن کبیر نے جناب مسلم کا سر تن سے جدا کیا اور لاش کو زمین پر پھینک دیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر۔